اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ سورة المائدہ آیت نمبر 89۔ لا يؤاخذكم اللہ، نہیں مواخذہ کرتا اللہ تعالیٰ تمہارا، باللغو فی ایمانکم، باللغو، لغو قسموں پر۔ ایمان یمین کی جمع ہے اور معنی ہے اس کا قسم۔ اس مقام پر یہ دوسرا حکم ہے کہ اگر کوئی انسان طیبات پاکیزہ چیزیں چھوڑنے کی قسم کھا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ یمین لغو ہے جس کا بھی تذکرہ ہم نے کیا یہاں، جو بے ساختہ عادت کے طور پر انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے، بات کرتے کرتے قسم کھاؤ، قسم اٹھاؤ۔ یا عربوں میں یہ رواج ہے کہ وہ ہر جملے میں، ہر بات میں واللہ، باللہ، تاللہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ان کا معنی قسم کا ہی ہوتا ہے، واللہ، اللہ کی قسم۔ لیکن جو اس طرح کی قسمیں ہوتی ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، ان پر نہ کوئی سزا ہے نہ کوئی کفارہ ہے، یہ بغیر ارادی طور پر انسان قسم اٹھا لیتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ ہے یمین غموس، یعنی انسان نیت اور ارادے کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے لیکن قسم جھوٹی ہوتی ہے۔ اب وہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم اٹھا لیتا ہے، جھوٹ بول کر تاکہ اگلے کو یقین دلایا جائے، حالانکہ حقیقت اس طرح نہ ہو، تو یہ قسم کبیرہ گناہ ہے۔ البتہ اس قسم پر کوئی کفارہ لازم نہیں آتا۔ اور جو تیسری قسم ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، اور لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے، بما عقدتم الایمان، جو تم نے پختہ ارادے کے ساتھ قسم اٹھائی ہو۔ اب ایسی قسم کو منعقد ہونے والی قسم کہا جائے گا، یعنی ارادے اور نیت کے ساتھ قسم کھا لے کہ میں ایسا کروں گا یا میں ایسا نہیں کروں گا، پھر اگر وہ قسم پوری نہ کر سکے تو اس آیت میں اس کا کفارہ بیان ہوا ہے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے کہ اگر یہ یاد رہے کہ اگر کسی انسان نے جائز کام سے رکنے کی قسم کھا لی ہے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا یا میں فلاں کام نہیں کروں گا، اور وہ کام جائز ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے اس کیفیت میں کہ پھر انسان اس قسم کو توڑے اور اس جائز کام کو کرے۔ یا بعض اوقات انسان غلط کام کی قسم کھا لیتا ہے، ناجائز کام کی قسم کھا لیتا ہے، قسم کھا لی کہ جناب نیت ارادے کے ساتھ کہ میں فلاں انسان سے بات ہی نہیں کروں گا ساری زندگی۔ اب یہ بات انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن گفتگو نہیں کرتا، مسلمان بھائی کے ساتھ، تو اس کے نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش نہیں کیے جاتے۔ تو ایسی پھر قسم کو توڑنا لازم ہوتا ہے، اور اس پہ پھر کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اب کفارہ کیا ہے؟ فکفارتہ، پس اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین، اطعام کھلانا، 10 10 مساکین مسکینوں کو، 10 مساکین کو کھانا کھلانا، من اوسط درمیانے تک، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، یعنی 10 مسکینوں کو اوسط درمیانے درجے کا کھانا کھلایا جائے، جو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خود کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، تو اسی طرح کا کھانا 10 مساکین کو کھلانا ہوگا۔ نمبر 2، او کسوتہم، یا ان کو پہناوا دینا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دے دے۔ او تحریر رقبۃ،
یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب یہ کفارے ہیں، تو یاد رہے کہ قسم توڑنے سے پرہیز کرو، لیکن اگر اسے توڑو تو اس کا کفارہ۔ اگر وہ قسم کوئی ناجائز کام کرنے کی ہے تو وہ ہرگز پوری نہ کرو بلکہ توڑ دو، اس کا کفارہ ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کو کفارہ نہیں، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر یہ قسم کسی جائز کام کے چھوڑنے کی ہے تو اسے توڑ کر کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ دوسرے کام کو بہتر سمجھو تو بہتر کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی نظر مانی ہوئی ہو اور اسے پورا نہ کر سکے تو اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس حدیث کے راوی امام حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اب تیسری صورت فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، جس کی اب حیثیت نہیں ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے یا 10 مساکین کو کپڑے پہنوا سکے، تب اس کیفیت میں فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، پس روزے ہیں 3 دن کے۔ پہلے 2 صورتوں میں اگر ممکن نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھے، یہ 3 دن کے روزے اس کے قسم کا کفارہ ہو جائیں گے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھا لو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کیونکہ قسم بہت اہم چیز ہے، یہ ایک ویلیو والی بات ہے۔ اگر اس کو بھی انسان بالکل ہی عام عادت بنا لے گا اور قسمیں اٹھاتا رہے اور توڑتا رہے تو پھر یہ بات جائز نہیں ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو لوگوں کے لیے واضح فرما رہے ہیں۔ اب لوگوں پر، ماننے والوں پر لازم ہے کہ وہ ان احکامات کا خیال کرے، اور اگر قسم اٹھاتا ہے اور پھر اس طرح کی قسم تو اس کا پھر کفارہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں لغو قسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم کسی قسم کی کوئی قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے والا بنائے، اور اگر نہ ہو سکے تو اس کا کفارہ ادا کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔